نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون۔ اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی کافر ہیں۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ اور جو لوگ اللہ کے بتائے ہوئے قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی لوگ ظالم ہیں۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی فاسق ہیں۔ کون سا قانون؟ وہ قانون جو اس کے نبی مہربان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کرۂ ارض پر نافذ کر کے دکھایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اعلیٰ قسم کے حکمران تھے جو اللہ کے بتائے ہوئے فیصلوں کے مطابق دنیا کے فیصلے کیا کرتے تھے، جو اس اللہ کے قانون کے مطابق صحیح کیا کرتے تھے، جد و جہد کیا کرتے تھے، جس جد و جہد کو ہم اقامت دین کہتے ہیں۔ ایک قانون فطری قانون ہوتا ہے جس کے تابع یہ چاند، یہ سورج، یہ چرند، یہ پرند، یہ نباتات، یہ جمادات، یہ سارے ہیں کہ جس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جس کی جو ڈیوٹی مقرر کر دی وہ اپنی ڈیوٹی پر چلنے کا اسی طرح پابند ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ چاند وہ ہمیشہ رات میں نکلے گا، آپ دیکھیں گے تارے وہ دن میں نظر نہیں آتے، وہ رات میں اپنی جگمگاہٹ سے وہ آسمان کو منور کر دیتے ہیں۔ یہ فطرت کے قانون ہے۔ پانی کو قانوناً اس نے پابند کر دیا کہ وہ چیزوں کو گیلا کرے گا، آگ کو اس نے پابند کر دیا کہ وہ حرارت دے گی، اسی طرح برف کو اس نے یہ وہ دے دیا، قانون بتا دیا کہ تو نے چیزوں کو ٹھنڈا کرنا ہے۔ گویا کہ جس چیز کو جس مخلوق کو جس قانون کا اس نے پابند کر دیا وہ اس پر اسی انداز میں چل رہی ہے۔ صرف حضرت انسان ہے کہ جس کو اس رب نے دو راستے دکھا دیے، فہدیناہ النجدین، اور اس نے اختیار دے دیا کہ اگر تو اس درست راستے پر چلے گا تو راہ راست پالے گا، میری رضا پالے گا، میری جنت تجھے مل جائے گی، اور اگر تو غلط راستے پر چلے گا تو پھر کیا ہوگا کہ تو جو ہے جہنم کا ایندھن بن جائے گا۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، آج ہم سب کچھ بن جاتے ہیں اور اس چیز پر جانے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ میرے رب نے اس قرآن میں جو قانون بتایا، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز میں اس قانون پر عمل درآمد کر کے بتایا، میں اور آپ وہ بھول جاتے ہیں۔ میں اور آپ وہ بھول جاتے ہیں کہ ہم اور آپ اپنی معیشت کو کیسے چلائیں۔ میں اور آپ یہ بھول جاتے ہیں ہماری معاشرت کیسی ہو۔ میں اور آپ یہ بھول جاتے ہیں ہماری وراثت کیسی ہو۔ میں اور آپ یہ بھول جاتے ہیں ہماری ثقافت کیسی ہو۔ میں اور آپ یہ بھول جاتے ہیں ہماری عدالت کیسی ہو۔ میں اور آپ یہ بھول جاتے ہیں ہمارے داخلی معاملات کیسے ہوں، ہمارے خارجی معاملات کیسے ہوں۔ میں اور آپ یہ بھول جاتے ہیں کہ ہماری سیاست کیسی ہو۔ جب سیاست کی بات کرتے ہیں، جب اقامت دین کی بات کرتے ہیں تو لوگ تانا دیتے ہیں کہ یہ تو سیاستدان ہے۔ کیوں؟ کہ سیاست کو ایک گالی بنا دیا گیا۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ سیاست، یہ اقامت دین کی جد و جہد ہی ہے۔ یہ سیاست اس دین کا ایک حصہ ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تو ہم نے دیکھا کہ 13 سال نبی مہربان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اور وہ صحابہ کرام نے، ان سب نے مل کر 13 سال مکے میں جد و جہد کی، لیکن 100 سے اوپر لوگ مسلمان نہیں ہوئے۔ لیکن جب نبی مہربان ہجرت کرتے ہیں، مدینہ منورہ تشریف لے جاتے ہیں، اور وہاں لے جانے کے 10 مہینے کے اندر ہم نے دیکھا، 10 سال کے اندر ہم نے دیکھا کہ 10 سال کے اندر پورا عالم عرب وہ ہلکا بگوش اسلام ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کہ وہاں پر آپ نے وہ قانون کا نفاذ کر کے دکھایا، وہ احکامات جو رب نے دیے وہ آپ نے نافذ کر کے دکھائے۔ پچھلے دنوں کہیں سے میرے پاس کسی بھائی نے ایک شعر کیا اسی اقامت دین کی جدوجہد سے متعلق، مجھے بہت اچھا لگا، وہ میں آپ کے سامنے وہ شیئر کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہمیں ادراک ہو، ہمیں اہمیت کا اندازہ ہو کہ کس انداز میں یہ اقامت دین کی جدوجہد کا اگر نفاذ نہ کیا جائے
تو ہمارے لیے نقصان کا باعث بنتی ہے، اور اگر اس کا نفاذ کر دیا جائے تو کس انداز میں یہ بہتر ہمیں جو ہے وہ نتائج لا کر دے سکتی ہے۔ وہ کہ وہ بھائی نے لکھا کہ سردیوں کی ٹھٹرتی ہوئی راتیں تھیں اور چاروں طرف جو ہے وہ دھند چھائی ہوئی تھی، اس کا ایک اندھیرا تھا جس کے باعث سڑکیں اور گلیاں جو ہیں وہ سنسان پڑی تھی۔ ایسے میں شہر کے ایک مشہور و معروف مدرسے میں ایک جانب برآمدے کے اندر ایک برقی بلب جل رہا تھا اور اسی کے پہلو میں چند افراد کی دھیمی دھیمی آوازیں آ رہی تھیں۔ ان افراد میں ایک مفتی صاحب تھے، ان کے ساتھ شاگرد تھے، اور ایک طرف ایک دینی تنظیم کا رکن، ایک یونیورسٹی کا طالب علم، اور وہ بیٹھا ہوا تھا تکیوں سے لگائے، بڑے احسن انداز میں گفتگو ہو رہی تھی۔ اس یونیورسٹی کے نوجوان کا موقف تھا کہ اقامت دین کا کام ایک اجتماعی فریضہ ہے، جبکہ دوسری جانب مفتی صاحب کا کہنا تھا کہ آپ اپنے آپ کو درست کر لیں، یہ دنیا خود بخود درست ہو جائے گی۔ سب سے پہلے آپ اپنے نفس کی اصلاح کریں، جب یہ ہو گئی تو پھر آگے کا دیکھیں گے۔ مفتی صاحب کے تمام شاگرد نہایت دلچسپی کے ساتھ اس سارے معاملے کو دیکھ رہے تھے۔ دوسری جانب سے دونوں طرف سے جو ہے وہ دلائل کا سلسلہ وہ جاری تھا، اور کوئی بھی اپنے موقف سے دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں تھا، اور بات بن نہیں پا رہی تھی۔ تو نہ جانے اس نوجوان کو کیا سوجی، وہ یکدم کھڑا ہوا اور جا کر اس نے اس کمرے کا دروازہ کھول دیا۔ دروازے کا کھلنا تھا، تیزی سے ٹھنڈ جو ہے وہ اندر داخل ہوئی، اور مفتی صاحب نے فوراً اپنے گرد لپیٹے ہوئے کمبل کو درست کیا، اس کو کس لیا، اور سختی سے اپنے ایک شاگرد سے کہا کہ جاؤ اور جا کر اس دروازے کو بند کر دو، جاؤ اور جا کر اس دروازے کو بند کر دو، ٹھنڈ اندر آ رہی ہے۔ لیکن نوجوان نے اس شاگرد کا ہاتھ پکڑ لیا اور اسے روک لیا۔ اب وہ شاگرد وہ عجیب کشمکش میں تھا کہ مفتی صاحب کی بات کو مانے یا اس طالب علم کی بات کو مانے۔ وہ غریب وہیں اکڑوں زمین پر بیٹھ گیا۔ تو نوجوان نے مفتی صاحب سے پوچھا، جی مولانا، آپ نے دروازہ بند کرنے کا کیوں کہا؟ آپ نے اپنا کمبل درست کر لیں، جب اپنا کمبل آپ درست کر لیں گے اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس کمرے کا جو ایٹماسفیئر ہے، جو اس کا موسم ہے، جو جد حرارت ہے، اس کو معتدل کر دے۔ تو مفتی صاحب نے بغیر وقت ضائع کیے اپنے ہاتھوں کو آپس میں وہ رگڑتے ہوئے، کیونکہ ٹھنڈے ہو گئے تھے، اور انہوں نے کہا کہ جب تک یہ دروازہ بند نہیں ہوگا، میری کوشش کے باوجود یہ کمرے سے ٹھنڈ نہیں جائے گی۔ میری تو خیر ہے کہ میں نے یہ کمبل اوڑھ لیا اور میں اس میں اپنے آپ کو محفوظ کر لوں گا، لیکن یہ باقی جو میرے شاگرد بیٹھے ہیں ان کا کیا بنے گا؟ یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ ٹھٹر جائیں گے۔ تو نوجوان دھیما سا مسکرایا اور بولا کہ مفتی صاحب، یہی بات تو میں آپ کو کتنی دیر سے سمجھا رہا ہوں کہ اگر دین کو بچانا ہے تو ریاست میں اقامت دین کی جد و جہد لازمی ہے، تاکہ کفر کے آمد کا دروازہ بند کیا جا سکے۔ یہ دروازہ بند نہ کیا گیا، صبح تک شاید آپ اپنے کمبل کے باعث بچ جائیں، مگر آپ کے شاگرد، ان کی قلفی جم جائے گی شاگردوں کی۔ اتنا کہہ کر وہ نوجوان اٹھا اور جا کر اس نے دروازہ بند کر دیا، اور واپس اپنی جگہ پر بیٹھ کر اپنی بات جہاں ختم کی تھی وہیں سے اس نے دوبارہ شروع کی کہ اب دیکھیے نا، ذرا سا بستر چھوڑ کر اور اپنے نفس سے زیادہ اجتماعیت کی فکر اختیار کرتے ہوئے میں اٹھا۔ میں نے اس سردی کی فکر نہیں کی اور جا کر میں نے دروازہ بند کر دیا۔ تو آپ نے دیکھا کہ اس پورے کمرے کا فائدہ ہوا، اور وہ ٹھنڈی ہوا اندر آنا رک گئی، اور کچھ دیر بعد اس کمرے کا درجہ حرارت معتدل ہو جائے گا۔ مفتی صاحب نے اپنی داڑھی کو کھجایا اور اپنے کمبل کی گرفت کو ڈھیلی کرتے ہوئے فکرمند انداز میں کہنے لگے کہ اے نوجوان، اے لڑکے، تم ٹھیک کہتے ہو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی ان مفتی صاحب کی طرح اس بات کی سمجھ عطا فرما دے، اور ہمارے منہوں سے، ہمارے دلوں سے یہ نکلوا دے کہ وہ لڑکا ٹھیک کہتا تھا، تاکہ ہم
عمل کے میدان میں نکلے اور کردار کے غازی بنے. وما علینا الا البلاغ المبین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.